السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے 7 چیزوں سے گھر میں غریبی آتی ہے، یعنی 7 چیزوں سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آتی ہے، غریبی آتی ہے اور ان کاموں کے کرنے سے ہمارے گھروں میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اور پیارے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ 7 چیزوں سے گھر میں برکت آتی ہے، خوشحالی آتی ہے۔ ان 7 کاموں کو اگر کوئی کرتا ہے اپنے گھر میں تو اس گھر میں خیر و برکت ہوگی اور وہ گھر بہت ہی جلد امیر ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، کہیں آپ ان 7 چیزوں میں گرفتار تو نہیں؟ ان 7 چیزوں سے گھر میں فقیری آتی ہے، غریبی آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، اور کہیں آپ ان سب چیزوں کو تو نہیں چھوڑ دیتے جن سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، امیری آتی ہے؟ ان 7 چیزوں کو کرنے سے انسان امیر ہو سکتا ہے۔ دوستو آئیے ان 7 چیزوں کو سنتے ہیں جس سے غریبی آتی ہے، اور ان 7 چیزوں کو بھی سنتے ہیں جس سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، امیری آتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ ساری کی ساری اکثر باتیں حدیث سے ثابت ہے۔ ان سب باتوں کو بتانے سے پہلے آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لے، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لے، اور ہاں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو ویڈیو وقت پر ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیو کے ذریعے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکے۔ تو آئیے دوستو، ان 7 چیزوں کو سنتے ہیں جس سے غریبی آتی ہے، اور ان 7 چیزوں کو بھی سنتے ہیں جس سے گھر میں امیری آتی ہے، خوشحالی آتی ہے۔ نمبر 1، جلدی جلدی نماز پڑھنے سے غریبی آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، فقر و فاقہ آتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ مسجد میں جاتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھ کر باہر آ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایسا کرنے سے زندگی سے برکت بھی ختم ہو جاتی ہے اور گھر میں خیر و برکت بھی نہیں ہوتی، غریبی آ جاتی ہے۔ نمبر 2، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے غریبی آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اسی لیے دوستو، ہمیشہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بچنے کی کوشش کرے اور سنت طریقے سے ہی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ نمبر 3، دوستو، پیشاب کرنے کی جگہ پر وضو کرنے سے غریبی آتی ہے، فقیری آتی ہے، اور اس وجہ سے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی اور گھر کا سکون چلا جاتا ہے۔ چاہے آپ قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں یا آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، تو جس جگہ پر آپ پیشاب کرتے ہیں وہاں پر کبھی بھی وضو نہ کرے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی، کبھی خوشحالی نہیں آتی۔ نمبر 4، پیارے دوستو، کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھر میں غریبی آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ دوستو، بیٹھ کر طریقے سے پانی پینا سنت ہے، اور ہمیشہ بیٹھ کر پانی پینے کی کوشش کرے، کھڑے ہو کر کبھی بھی پانی نہ پیے، کیونکہ دوستو پانی بیٹھ کر ہی پینا چاہیے، اور بیٹھ کر پانی پینے کے فائدے بہت سارے ہوتے ہیں۔ سائنس تو خیر آج اس کی تحقیق میں لگی ہوئی ہے اور بتا رہی ہے کہ بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ لیکن دوستو، قربان جائیے ہمارے دین اسلام پر کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے۔ نمبر 5، منہ سے پھونک مار کر چراغ بجھانے سے گھر میں غریبی آتی ہے، فقر و فاقہ آتا ہے اور گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ تو ہمیشہ ایک چیز کو یاد رکھے کہ کبھی بھی چراغ کو اپنی منہ کی ہوا سے یعنی پھونک مار کر کبھی بھی نہ بجھائے۔ نمبر 6، پیارے دوستو، دانت سے ناخن کاٹنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، اس گھر میں کبھی خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کی اور خاص کر بچوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دانتوں سے ناخن کو کاٹتے ہیں، تو ایسا کرنے سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اگر یہ بہت ہی زیادہ ہو گیا اور یہ عادت بن گئی تو ایسی غلطی کرنے والا بیمار ہو جائے گا، اور ایسا کرنے سے گھر میں خیر و برکت بھی نہیں ہوگی اور گھر کا سکون چلا جائے گا۔ نمبر 7، دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، گھر سے خیر و برکت چلی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے دامن یا آستین سے منہ صاف کرتے ہیں، اسی لیے دامن یا آستین سے کبھی بھی منہ صاف نہ کرے اور ہمیشہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور پیارے دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جن 7 چیزوں کے کرنے سے گھر میں امیری آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، خیر و برکت ہوتی ہے۔ نمبر 1، قرآن کی تلاوت کرنے سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، امیری آتی ہے، مالداری آتی ہے، خوشحالی آتی ہے،
اور میرے دوستو، آپ خود ایسے گھروں کو تلاش کیجئے اور خود جا کر دیکھیے کہ جس گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں کتنی خیر و برکت ہوتی ہے، وہاں کیا سکون ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی مالدار بننا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں، تو آپ کو بھی روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے۔ پیارے دوستو، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے خوشحالی آتی ہے، گھر میں خیر و برکت آتی ہے اور اس انسان کی زندگی میں خوشیاں آتی ہے۔ اور جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، وہ مالدار ہی ہوتے ہیں، کیونکہ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے انسان کے گھر میں خیر و برکت آتی ہے، امیری آتی ہے، مالداری آتی ہے۔ اگر آپ بھی امیر بننا چاہتے ہیں، آپ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ آپ بھی مالدار لوگوں میں شامل ہو جائے، تو آپ سب سے پہلے نمازی لوگوں میں شامل ہو جائے اور 5 وقت کی نماز پڑھے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک ہم تمہیں زیادہ دیں گے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، بہت ساری نعمت ہے یا بہت تھوڑی ہے، تو پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کریں۔ بھلے آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ کوئی ایسا انسان نہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ اسے ایمان ملا ہے، اور سب سے خوش قسمت انسان ہے جسے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں جگہ ملی ہے۔ تو ہر چیز کو لے کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا امیر بنائے گا، اتنی دولت سے نوازے گا کہ آپ کی زندگی میں خیر و برکت آ جائے گی۔ نمبر 4، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنے سے۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ پر کرم کرے، آپ کی مدد کرے، تو آپ حسب توفیق جو بھی آپ کے پاس ہے اس میں سے ایک غریبوں اور مزدوروں کی مدد ضرور کرنا۔ غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنے سے اللہ پاک دولت میں اضافہ کرتا ہے اور اس میں خیر و برکت عطا کرتا ہے، اور غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے، خوشحالی اس کی زندگی میں آ جاتی ہے، خیر و برکت اس کے زندگی میں آ جاتی ہے۔ چاہے آپ کسی بھی طرح ان کی مدد کریں، لیکن ان کی مدد ضرور کریں۔ نمبر 5، گناہوں سے معافی مانگنے پر۔ پیارے دوستو، جو شخص اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، اسے معاف کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو نوازتا بھی ہے، اس کو دولت بھی دیتا ہے، اس کو عزت بھی دیتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگا کرے، اور اگر گناہ کی معافی ہونے کے بعد اگر آپ بھی دولت پانا چاہتے ہیں، خیر و برکت چاہتے ہیں، تو آپ اس گناہ کو آئندہ کبھی نہ کرے اور ایسی نیت رکھے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے گھر میں خیر و برکت، امیری، مالداری، عزت سب کچھ عطا کرے گا۔ آپ اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتے رہیے۔ نمبر 6، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، امیری آتی ہے، مالداری آتی ہے، کیونکہ ماں باپ کی خدمت اگر آپ کرو گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، تو ماں باپ آپ کے لیے ہمیشہ ویسے دعا کرتے ہیں، آپ چاہے ان کے لیے اچھا سوچے یا برا سوچے، ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، اور ماں باپ کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نزدیک رکھتا ہے اور اس شخص کے زندگی میں خوشحالی بھر دیتا ہے اور دولت کے راستے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ نمبر 7، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھنے سے امیری آتی ہے، خوشحالی آتی ہے۔ آپ صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے، شام کے وقت مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں بارش کی طرح برکت دے گا، بارش کی طرح رزق برسے گا۔ یہ کل 14 چیزیں ہوئی، 7 چیزیں جن کو کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، اور 7 چیزوں کے کرنے سے گھر میں امیری آتی ہے، خوشحالی آتی ہے۔ دوستو، کل میں نے ایک چیز ایک بہت بڑے عالم سے سنی جو مجھے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگی، اس کو شارٹ کر کے میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں کہ ہم اپنی دکان ہو یا مکان یا اپنے سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز میں خیر و برکت ڈھونڈتے ہیں، اور کیوں نہ ڈھونڈے، اگر ہماری زندگی میں برکت ہی نہ رہی تو یہ زندگی زحمت بن جاتی ہے۔ مال میں اگر برکت نہ ہو تو وہی مال آپ کے لیے نئی مصیبت کھڑی کرے گا، اگر اولاد میں برکت نہ ہو تو آپ کی نافرمان رہے گی،
اور رحمت بننے کے بجائے زحمت بن جائے گی۔ اسی طرح آپ دوسری چیزوں کو بھی سمجھ لیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ برکت آپ کی زندگی میں کتنی اہم ہے۔ تو چلیے ہم آپ کو کچھ اور بات بتاتے ہیں جس سے زندگی میں خیر و برکت حاصل ہو پائے گی۔ اگر آپ ان 3 چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر لے تو آسمان سے کوئی خیر برکت نازل ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کا حصہ ضرور رکھیں گے۔ نمبر 1، کوئی بھی کام کرو تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتے ہیں جو صرف اور صرف اسی کے لیے کیا جائے، اسی لیے کوئی بھی کام لوگوں کو دکھانے کے لیے بالکل نہ کرے، بلکہ صرف اللہ کو دکھانے کے لیے کرے۔ جیسا آپ غریبوں کی مدد کرے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں ہو کہ لوگ دیکھیں گے تو میری تعریف کریں گے، بلکہ دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس یہی میرے لیے کافی ہے، کیونکہ ان اعمال کا بدلہ وہی تو دے گا، لوگ نہیں۔ نمبر 2، جو اپنے لیے پسند کرو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو۔ دوستو، اگر تمہیں پسند ہے کہ لوگ تمہاری عزت کرے تو پہلے لوگوں کی عزت کرنا سیکھو۔ تم چاہتے ہو نا کہ لوگ تمہارے لیے دعا کرے تو پہلے ان کو دعا دینے کے لیے تم اپنے ہاتھ اٹھاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ آپ کی برائی پیٹھ پیچھے نہ کرے تو پہلے تم لوگوں کی برائیوں پر پردہ ڈالو۔ نمبر 3، روٹی کا جتنا ٹکڑا بھی آپ کے پاس موجود ہے تو اس میں سے اللہ کے لیے بانٹنا شروع کرو۔ یعنی اگر دن کی یا مہینے کی جتنی بھی تمہاری انکم ہو اس میں سے اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ جتنا تم سے ہو سکے خرچ کرو اور لوگوں کی مدد کرو، ان کے برے وقت میں ان کے کام آؤ۔ اگر یہ کر لوگے تو انشاءاللہ آسمان سے جو بھی خیر و برکت حاصل ہوگی اللہ اس میں سے یہ 3 چیزیں کرنے والے کا حصہ ضرور لگائیں گے۔ آپ اس کو شیئر کرنے کے ساتھ ضرور بتائیں کہ ان میں سے کون سی چیز آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے اور کون سی چیز پر آئندہ آپ عمل کریں گے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر